کتنی گنجائش موجود ہے؟ کیا آیا یہ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بچوں کو یوں ہی بس بچا جانا چاہتے ہیں؟ جناب علامہ صاحب پلیز بتائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے پیارے بچوں، ان کے والدین، اپنے معزز و محترم مہمانان گرامی اور جناب حفیظ ہاشمی صاحب، نور نعیم صاحب، اس پروگرام کے اینکر، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور 63واں یوم آزادی مبارک ہو۔ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی موجودہ جو انتہائی تشویشناک، پریشان کن حالات سے ملک اور قوم گزر رہی ہے، اس سے ہم باہر نکلیں گے، اور وہ باہر اسی وقت نکل سکتے ہیں جب ہم ہجوم سے قوم بنیں گے، اور قوم بن کر ہی ہم اپنے اس نسل کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب ہندوستان کے متحدہ ہندوستان میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے انگریز سامراج نے ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر کے اور یہاں کی حاکم قوم کو مغلوب کر بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اس نے ہمیں غلامانہ طور پر وہ طرز اختیار کیا اور ہمیں حالت غلامی کے اندر ظلم و جبر کیا، ہمارے حقوق چھینے گئے، ہمیں تعلیم سے محروم رکھا گیا، ہمیں تربیت سے دور کر دیا گیا، ہمیں اس اسلام سے جو انسانیت کا دین تھا اور ہے اور رہے گا اس سے دور کر دیا گیا، ہمارے اندر فرقے پیدا کر دیے، گروہ پیدا کر دیے، ذات برادریوں کے جھگڑے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہر گلی کوچے کے اندر ہمارے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کر دیا۔ تو پھر 1857 کے اندر وہی ہندو، مسلم، سکھ، مسلمانوں نے مل کر پھر جنگ آزادی لڑی، اور مسلسل وہ جنگ، حالت جنگ میں رہے، اور بالآخر 1947 میں پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں بن گیا۔ تصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک جرأت مندانہ کردار، ایک قوم بنانے کا کردار، کریکٹر سازی پیدا کی، وہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے وقت کے رینگولر اسکالر، بیچلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر تھے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے، اور پنجاب یونیورسٹی کا ان کا قائم کردہ ریکارڈ 105 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ وہ علامہ مشرقی جس سے اس کی کتاب تذکرہ کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا نوبل انعام، نوبل پرائز پیش ہوا، مگر ٹھکرا دیا انہوں نے وہ تصور کیا تحریک آزادی کا کہ وہی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے جو قوم سب سے زیادہ منظم ہو، متحد ہو، اور جس قوم کے اندر اخوت کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، اور جس کا تعلق رب کائنات، مالک کائنات، حاکم کائنات، خالق کائنات، سلطان کائنات اور بادشاہ کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور جس سے اپنے اندر جرأت ہو، تنظیم ہو، یقین ہو اور ایمان ہو، اور خدا کو وہی قومیں پسند ہیں جو سب بند ہوتی ہیں۔ ہم سب بند ہو کر ہی اپنی موجودہ حالتوں سے نکل سکتے ہیں اور باہر آ سکتے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوسی کو کفر کا درجہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ ہوں یا حضرت علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ، ان کے خواب کو آپ نے حقیقت کا روپ دھارنا ہے، آپ نے اس کو تکمیل پہنچانا ہے، اور تکمیل پاکستان اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ ہے تقاضائے ایمان، ایک
گا پاکستان، ہے تقاضا ایمان ایک رہے گا پاکستان، شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی حنفی مالکی شافعی ایک رہے گا پاکستان، اور ہندو سکھ مسیح مسلمان ایک رہے گا پاکستان جی کیا بات ہے، جیسا اتالیہ اور ہم اس قومی پرچم کے سائے تلے ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ، سب مل کر پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ اور KFP نے کہ جناب حفیظ ہاشمی صاحب سن لیں، ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے میں انشاءاللہ ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ حمید الدین المشرقی اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔